اچھا، جو CSS کا جو پیپر ہے 2016 کا، ابھی اس کو دیکھیں۔ پہلا سوال اس میں ہے، کون سی سورت بغیر بسم اللہ کے شروع ہوتی ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے سورۃ التوبہ۔ یہ جو ہے یہ بغیر بسم اللہ کے شروع ہوتی ہے۔ دوسرا سوال، مرد کو کپڑوں میں دفنایا جاتا ہے، تو اس کا درست جواب ہے 3 کپڑوں میں۔ اصل میں مرد کو جب دفنایا جاتا ہے تو 3 کپڑوں میں جو کفن دیا جاتا ہے، اور عورت کو 5 کپڑوں میں کفن دیا جاتا ہے۔ یہ تیسرا سوال جو ہے 3 نمبر والا، زکوٰۃ کا پیسہ خالی جگہ میں استعمال نہیں ہو سکتا، تو یہ 3 چیزیں ہیں۔ اس میں مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں زکوٰۃ کا پیسہ استعمال نہیں کیا جا سکتا، یہ مسجد کا جواب یہ درست ہے۔ 4، صحیحین کس کو کہتے ہیں؟ صحیحین اصل میں 2 احادیث کی کتابیں ہیں، جو کہ ایک ہے بخاری شریف اور دوسرا ہے مسلم شریف۔ یہ 2 کتابوں کو صحیحین کہا جاتا ہے۔ پہلا درجہ ہے بخاری شریف کا، دوسرا درجہ ہے مسلم شریف کا۔ 5واں سوال، جہاد خالی جگہ ہجری میں فرض ہوا، تو یہ 2 ہجری میں فرض ہوا۔ 6واں سوال، مشعر الحرام کس کو کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے عرفات، سی والا، لیکن میرے خیال میں اس کا جواب وادی مزدلفہ کو مشعر الحرام کہا جاتا ہے، یہ جواب درست ہوگا۔ 7واں سوال، اسلام میں سب سے پہلی شہادت خالی جگہ کی ہے، سب سے پہلی شہادت کس کی ہے؟ اس کا درست جواب جو ہے وہ ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ 8واں سوال، عورتوں میں اسلام سب سے پہلے کس نے قبول کیا؟ اس کا درست جواب جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ام المؤمنین ہے، ہماری ماں ہیں۔ 9 نمبر والا، استلام کس کو کہتے ہیں؟ درست جواب حجر اسود کو بوسہ دینا۔ یہ حجر اسود کو بوسہ دینا استلام کہا جاتا ہے، لیکن یہ بھی طریقہ ہے کہ اگر آپ طواف کرتے وقت استلام کے بالکل حجر اسود کے بالکل سامنے کھڑے ہو گئے اور صرف سلام کیے، اس کو بھی استلام کہا جاتا ہے، آپ کی سنت پوری ہو جائے گی۔ 10واں نمبر، قرآن پاک کی آیات کو کس نے ایک جمع کیا؟ تو اس کا درست جواب جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ 11 نمبر، قرآن مجید کتنی صورتوں پر مشتمل ہے؟ تو قرآن مجید جو ہے وہ 114 صورتوں پر مشتمل ہے۔ 12 نمبر، سونے میں زکوٰۃ کا نصاب کتنا آتا ہے؟ تو سونے میں 7.5 تولے جو ہے وہ زکوٰۃ کا نصاب ہے، سونے میں 7.5 تولے ہے، جبکہ چاندی میں 52.5 تولے ہیں۔ 13 نمبر، قرآن کریم کی ایک آیت میں نام آیا ہے، تو نام آیا ہے کون سے صحابی کا نام آیا ہے؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سورۃ الاحزاب میں یہ نام آیا ہوا ہے۔ اور ایک کنیت کے ساتھ بھی ایک شخص کا نام بھی آیا ہوا ہے، وہ ہے ابو لہب کی، جو سورۃ الحب اس کے سورۃ الحب کے نام سے سورت بھی نازل ہو چکی ہے۔ 14 نمبر، ایک مسلمان خاتون کا کفنایا جاتا ہے، تو مسلمان خاتون کو کتنے کپڑوں میں کفنایا جاتا ہے؟ 5 چادروں میں، مرد کو 3 چادروں میں، جبکہ عورت کو، خاتون کو 5 چادروں میں دفنایا جاتا ہے۔ 15 نمبر، امام بخاری کا اصل نام کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب محمد بن اسماعیل، اس کے آگے اگر پوچھا گیا تو محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن بردزبہ۔ 16 نمبر، مکہ فتح کیا گیا کون سے سال میں؟ 8 ہجری میں فتح کیا گیا۔ 17 نمبر، حج کے دوران قربانی کی جاتی ہے، تو کہاں کی جاتی ہے؟ مینا میں کی جاتی ہے، جبکہ حج کے دوران جو مینا میں قربانی کی جاتی ہے اس دن کو یوم النحر کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی میں بتا رہا ہوں کہ 9 ذی الحجہ کے دن جو لوگ عرفات میں جمع ہوتے ہیں، اکثر یہ سوال بھی آتا ہے، تو اس دن کو یوم العرفہ کہا جاتا ہے، یہ 9 ذی الحجہ میں ہوتا ہے۔ اور 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے، جو ابھی بھی ایک پیپر میں آیا ہوا تھا۔ تو یوم الترویہ کے دن لوگ مینا میں جمع ہوتے ہیں، اور اسی دن کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے۔ پھر 8ویں دن سے صبح 9 ذی الحجہ کو پھر عرفات کی طرف لوگ جاتے ہیں۔ 18 نمبر، جامع قرآن بولا جاتا ہے کون سے شخص کو؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ یہ سوال بہت زیادہ آ رہا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جامع قرآن بھی کہا جاتا ہے، اور یہ تدوین قرآن کا تیسرا دور، یہ بھی سوال آ سکتا ہے آپ کے سامنے، اور اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ یہ تین ادوار ہیں، ایک ہے عہد رسالت
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، دوسرے نمبر پر عہد صدیقی کا دور، اور تیسرے نمبر پر عہد عثمانی کا دور، یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ 19 نمبر، خلافت راشدہ قائم رہی، کتنے سال تک؟ 30 سال تک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کا پھر خاتمہ ہوا۔ 20 نمبر پر دوران حج عرفات میں اجتماع ہوتا ہے۔ دوران حج میں جو عرفات میں اجتماع ہوتا ہے کون سے دن؟ 9 ذی الحجہ، جو ابھی پہلے بھی میں نے بیان کیا آپ لوگوں کو کہ 9 ذی الحجہ کو کہاں لوگ جمع ہوتے ہیں؟ یہ جمع ہوتے ہیں عرفات میں۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر بھی کرے، چینل کو سبسکرائب بھی کرے۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔